بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 337 میں وقوف عرفات میں خلل کے احکام بیان ہوں گے۔ وقوف عرفات کے واجبات ذکر ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص وقوف عرفات میں خلل ڈالتا ہے تو اس کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ عرفات میں وقوف میں جو خلل عمدی ڈالے تو اس کا حکم اور کفارہ بیان ہوگا۔ کفارہ سے عاجز ہونے کی صورت میں احکام اور فقہی آراء ذکر کی جائیں گی۔ متعلقہ مسائل اور روایات و احادیث بھی ذکر ہوں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ بیان ہو چکا ہے کہ واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ کی ظہر سے مغرب تک عرفات میں وقوف کرے۔ اگر کوئی شخص غروب سے پہلے عرفات سے باہر چلا جائے، اگر یہ عمدن اور جان بوجھ کر ہو اور مسئلے کو بھی جانتا ہو کہ عرفات سے اس وقت سے پہلے نکلنا حرام ہے، تو واجب ہے کہ غروب سے پہلے واپس آ جائے تو غروب تک عرفات میں ہی رہے۔ پس اگر واپس آ جائے تو حج اس کی صحیح ہے اور کفارہ اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ فقط گناہ ہوگا جتنی دیر وہ باہر گیا ہے۔ اگر وہ غروب سے پہلے عرفات سے باہر چلا جائے اور واپس بھی نہ پلٹے تو حج تو اس کی صحیح ہوگی، چونکہ رکن اس کا ادا ہو گیا ہے، لیکن اس نے جو گناہ کیا ہے عرفات کے وقت سے پہلے چھوڑ کر چلا گیا ہے تو ایک اونٹ قربانی دینا پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر مال کے لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اونٹ کی قربانی کو برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ آج کل کی قیمت کے مطابق تو اونٹ بہت ہی لاکھوں کے ہوں گے، تو اس صورت میں 18 روزے وہ رکھے گا۔ فرق نہیں ہے کہ وہ روزے سفر میں رکھے یا شہر میں رکھے، اور شہر بھی اپنا شہر ہو یا مکہ شہر ہو، اور پے در پے رکھے، موالات کے ساتھ، متابعت کے ساتھ یا فاصلے کے ساتھ رکھے۔ 18 روزے پورے کرنے ہیں۔ یہ تو تھا اگر جان بوجھ کر جاتا ہے۔ اگر جہل اور نادانی کی وجہ سے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا سہو و نسیان اور بھول چوک کی وجہ سے غروب سے پہلے عرفات سے چلا جائے تو اس صورت میں اگر مغرب تک اس کو مسئلے کا پتہ نہیں چلتا اور سہو و نسیان اس کا جاری رہتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر مسئلہ اس کو پتہ چل جائے یا توجہ ہو جائے تو ممکنہ صورت میں واپس آئے، مغرب تک عرفات میں رہے۔ اگر جان بوجھ کر واپس نہ پلٹے تو کفارہ واجب ہوگا، اور اگر کفارے کے لیے اونٹ نہ دے سکے تو 18 روزے واجب ہوں گے۔ اور غروب کے بعد واپس پلٹ کر عرفات آنے کا کوئی اثر نہیں ہے، کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ عَجَزَ صَامَ 18 يَوْمًا سَفَرًا أَوْ حَضَرًا مُتَابِعَةً وَغَيْرَ مُتَابِعَةٍ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَفِي الدُّرُوسِ أَوْجَبَ فِيهَا الْمُتَابِعَةَ هُنَا وَجَعَلَهَا فِي الصَّوْمِ أَوْلَى فِي الصَّوْمِ أَحْوَطُ وَهُوَ أَوْلَى۔ کچھ عبارت پہلے گزر چکی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عرفات میں غروب سے پہلے کوچ کر جاتا ہے تو اس پر بدنہ یعنی ایک اونٹ واجب ہوتا ہے۔ پس اگر اونٹ کو کفارہ کے طور پر ادا کرنے اور اس کو نحر کرنے سے عاجز ہو تو 18 روزے رکھنے واجب ہوں گے، سفر میں رکھے یا حضر میں رکھے، اپنے علاقے میں رکھے، اپنے وطن میں رکھے، پے در پے رکھے یا فاصلے کے ساتھ رکھے۔ فی اصح القولین، صحیح تر قول یہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نظریہ موجود ہے جس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں کتاب الحج میں ان 18 روزوں کو متابعتاً یعنی پے در پے موالات کے ساتھ رکھنے کو واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ کتاب الصوم میں روزے کی بحث میں دروس میں متابعت کو اور پے در پے روزے رکھنے کو احوط قرار دیتے، احتیاط کے مطابق۔
شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نظریہ بہتر ہے۔ وَلَوْ عَادَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَالْأَقْوَى سُقُوطُهَا وَإِنْ آثِمًا۔ اب فرماتے ہیں اگر یہی شخص جو جان بوجھ کر غروب سے پہلے نکلا تھا، اگر غروب سے پہلے واپس پلٹ آتا ہے، عرفات میں دوبارہ آ جاتا ہے، فَالْأَقْوَى سُقُوطُهَا، تو قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اس کا کفارہ ساقط ہو جائے گا، وَإِنْ آثِمًا، اگرچہ یہ گنہگار ہے چونکہ اس نے واجب کی مخالفت کی ہے۔ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اور اگر یہ شخص عرفات سے غروب سے پہلے نکلتا ہے ناسین بھول چوک کی وجہ سے، او جاہلن یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ان لم یعلم بالحکم قبل الغروب، اگر غروب آفتاب سے پہلے اسے حکم کا علم نہیں ہوتا اور اسے مسئلہ پتہ نہیں چلتا۔ وَإِلَّا وَاجَبَ الْعَوْدُ مَعَ الْإِمْكَانِ، ورنہ ممکنہ صورت میں اس پر واجب ہوگا کہ پلٹ آئے عرفات کی طرف، اگر غروب سے پہلے اس کو مسئلہ پتہ چل جائے۔ پہلے وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے عرفات سے چلا گیا تھا، اب جب اس کو مسئلہ پتہ چل گیا ہے تو ممکنہ صورت میں غروب سے پہلے واپس پلٹ آئے۔ فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ فَهُوَ عَامِدٌ، اگر جان بوجھ کر مسئلہ پتہ چلنے کے بعد واپس نہ پلٹے تو یہ بھی عامد شمار ہوگا، گویا جان بوجھ کر واپس نہیں آ رہا، عرفات سے باہر رہ رہا ہے، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، ایک اونٹ دے یا جناب علی 18 روزے رکھے۔ وَأَمَّا الْعَوْدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا أَثَرَ لَهُ، لیکن غروب آفتاب کے بعد عرفات کی طرف پلٹنے کا کوئی اثر نہیں ہے، اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا، چونکہ وقوف عرفات کا وقت ظہر سے لے کر غروب تک ہے، اس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے جو شخص وقوف عرفات میں خلل ڈالتا ہے۔ تو جہاں تک جان بوجھ کر غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنے والے کا تعلق ہے تو اس پر ایک اونٹ کفارہ ہونے اور اس سے عاجز ہونے کی صورت میں 18 روزے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح مسمع بن عبد الملک جلیل القدر سکہ راوی ہیں، اپنے دور میں فقیہ تھے اور بہت بڑی شخصیت تھے شیعہ شخصیات میں۔ اعیان و شیعہ جناب سید امین عاملی کی ہے، بہت ہی تفصیلی کتاب ہے، 10,000 اعیان و شیعہ پرسنالٹیز کو ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال ان کان جاہلا فلا شیء علیہ وان کان متعمدا فعلیہ بدنا، اس شخص کے بارے میں جو غروب شمس سے پہلے عرفات سے کوچ کر گیا چلا گیا، فرمایا اگر جاہل ہے مسئلہ نہیں جانتا تو پھر اس پر کوئی کفارہ نہیں، اگر جان بوجھ کر جاتا ہے مسئلہ پتہ ہے لیکن جان بوجھ کر عمدن اس کی مخالفت کرتا ہے تو ایک اونٹ اس پر کفارہ ہے۔ وسائل و شیعہ باب 23 ابواب احرام حج حدیث اول۔ صحیح غریس بن عبد الملک ہے، یہ جلیل القدر سکہ راوی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغیب الشمس قال علیہ بدن ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام 18 يوما بمکہ او فی الطریق او فی اہلہ۔ راوی کا بیان ہے، میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو غروب شمس سے پہلے عرفات سے کوچ کر جاتا ہے چلا جاتا ہے، فرمایا اس پر ایک اونٹ کفارہ واجب ہے، قربانی والے دن اس کو نحر کرے، اگر اس کی قدرت نہیں رکھتا تو 18 روزے رکھے، مکہ میں رکھے یا راستے میں یا اپنے علاقے میں۔ وسائل و شیعہ باب 23 ابواب احرام الحج حدیث سیون۔ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ اور ان کے والد فرماتے ہیں کہ اس پر اونٹ نہیں بلکہ بکری کفارے کے طور پر واجب ہے۔ جناب سید عاملی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں لم نقف لہما علی مستند، ہمیں ان کی دلیل نہیں ملی، صحیح اور معتبر روایات کہہ رہی ہیں کہ اس پر اونٹ کا کفارہ ہے، اور جناب صدوق اور ان کے والد فرمائیں کہ بکری کا کفارہ ہے، تو فرق تو کافی زیادہ ہے۔ تو جب ان کی دلیل نہیں ملی تو ہم کہیں گے کہ ان کا نظریہ قابل غور ہے۔ علمی اختلافات
رہتے ہیں علماء میں۔ اب دیکھیں شیخ صدوق اور ان کے والد کتنے بڑے علماء تھے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، لیکن اس قسم کے شاذ فتوے بھی ان سے منسوب ہیں۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، اکثر کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، علل الشرائع، توحید، اکمال، خصال اور من لا یحضر الفقی۔ تو اب تشیع میں اجتہاد ہے اور تحقیق آگے جا رہی ہے۔ اب یہ ایک نمونہ کے طور پر لے لیں۔ اور یہ جو روزے ہیں یہ سفر میں بھی رکھ سکتے ہیں، حضر میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ تو صحیح ضریس بن عبد الملک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ صحیح تر قول کی بنیاد پر فاصلے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، پے در پے بھی رکھ سکتے ہیں، جبکہ شہید اول دروس میں فرماتے ہیں کہ تتابع اور پے در پے رکھنا 18 روزے واجب ہیں۔ محقق ثانی اپنی جامع المقاصد میں فرماتے ہیں کہ پے در پے رکھنا ان کو واجب نہیں ہے، اطلاق نص اور روایت کی وجہ سے، کیونکہ اگر پے در پے رکھنے ہوتے تو پھر نص میں اور روایت میں اس کی قید بیان کرتے۔ اور سید المدارک، مدارک الاحکام میں اور شہید ثانی اپنی اس کتاب میں بھی اور مسالک الافہام میں بھی اس قول کو اور اس نظریے کو جید قرار دیتے ہیں، بہتر قرار دیتے ہیں۔ صحیح تر قول کی بنیاد پر ادھر کہا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اگر غروب سے پہلے وہ واپس پلٹ آئے تو اقوی یہ ہے کہ اس کا کفارہ ساقط ہو جائے گا، اس کا پر کفارہ واجب نہیں رہے گا اگرچہ وہ گناہگار ہے۔ تو اصحاب و فقہائے شیعہ سے ظاہر یہ ہے کہ وہ کفارہ ساقط ہو جائے گا، چونکہ اصل برات جاری ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ زوال کے وقت اگر وقوف نہیں کرتا اور غروب سے پہلے آ جاتا ہے اور وقوف کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ادھر موجود تھا تو اس پر بدرجہ اولا نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ حلی نے منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں بعض غیر شیعہ فقہا سے نقل کیا کہ کفارہ لازم ہونا چاہیے، اور فاضل ہندی اصفہانی کشف اللسان میں اس نظریے کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت تھے، انہوں نے بہت سی کتابوں کی شروعات لکھی ہیں، فلسفے کے ماہر تھے، تو ان کا نظریہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے کہ کفارہ ساقط نہیں ہوگا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کفارہ اس پر واجب ہو گیا، جب وہ نکل گیا تھا جان بوجھ کر، اب واپس آنے سے وہ ساقط نہیں ہو سکتا۔ چلو گناہ میں کمی ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی کہ واپس آ گئی ہے، لیکن ثبوت کفارہ ساقط اور معاف ہونے کی دلیل چاہیے، وہ دلیل تو موجود نہیں ہے۔ تو اس نظریے کو رد کیا جاتا ہے کہ دلیل جو کفارے کو واجب قرار دیتی ہے وہ اس شخص کے لیے جو واپس نہیں پلٹتا، لیکن جو واپس پلٹ آتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اگر واپس پلٹ آئے تو کفارے میں تو چلو 2 قول ہو گئے اور قوی تر نظریہ کے ساقط ہو جائے گا، لیکن گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے امر کی مخالفت کی ہے۔ زوال سے غروب شمس تک ادھر ہی رہنا تھا، وہاں سے نہیں جانا تھا اختیاری حالت میں۔ اور اگر یہ بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ ثابت ہوتا ہے عالم اور عامد پر، مسئلہ بھی جانتا ہو اور جان بوجھ کر ادھر سے کیا ہو۔ تو جو بندہ بھول چوک کی وجہ سے ہوتا ہے وہ عمد اس میں نہیں پایا جاتا، جو مسئلہ نہیں جانتا نادان ہوتا ہے اس کو عالم نہیں کہتے۔ تو صحیح مسمع کی بدولت یہ نظریہ اپنایا گیا ہے۔ باقی رہ گیا کہ اگر غروب آفتاب کے بعد وہ واپس پلٹ آتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کفارہ ساقط نہیں ہوگا، چونکہ کفارہ واجب ہو چکا ہے جب اس نے مخالفت کی، اور غروب کے بعد تو وقوف عرفات ہوتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ واپس آیا واجب ادا کرنے کے لیے۔ اور یہ جو روایات بیان کی گئی ہیں، وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 10 صفحہ 50 پہ باب 23 میں موجود ہیں۔ جو شخص لا علمی کی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے لوٹ جائے اس پر کچھ نہیں، اور اگر عمدن ایسا کرے تو اس پر کفارہ کا ایک اونٹ واجب ہے جسے وہ 10ویں تاریخ کو نحر کرے گا، اور اگر اس سے عاجز ہو تو 18 روزے مکہ میں یا راستے میں یا اپنے شہر میں رکھنا واجب ہے۔ تو اس میں مسمع بن عبد الملک کی روایت بیان کی گئی ہے، حسن بن محبوب کی مرسلہ روایت بیان کی گئی ہے، اور زرع سے کناسی کی روایت بھی بیان کی گئی ہے جو صحیح سند ہے
لیکن اردو میں اسے ضواد کی بجائے ضوئے کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ روایات اہل بیت اب کافی کتابیں اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں، خصوصاً وسائل و شیعہ جو 36,000 روایات کا مجموعہ ہے اور فقہ شیعہ کا منبع ہے۔ تمام فقہا اپنی کتابوں میں، علمی منابع میں، استدلالی کتابوں میں اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی تحقیق کے لیے اس کو مصدر اور محور قرار دیتے ہیں۔ تو اردو زبان میں اگرچہ مترجم نے کافی روایات اندر سے حذف بھی کی ہیں، اور خصوصاً آخری جلد سے رجال کی باسوں کو بہت زیادہ حذف کر دیا ہے، لیکن اس پر مزید کام ہونا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ طلبہ کے لیے بہت مفید کتاب ہے، اپنی تحقیقات میں ساتھ رکھیں اور اس کو حل کریں تو بہتر ان کو فقہی کتابوں کا فہم حاصل ہوگا۔